جب بھی ہم کسی خوشی یا غمی کے موقع پر اکٹھے ہوتے ہیں تو آخرکار ہماری گفتگو اس جانب چلی جاتی ہے کہ پاکستان میں مسائل بہت زیادہ ہیں، پاکستان میں بہتری نہیں آ رہی، اور دیگر ممالک سے ہم پاکستان کی کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہیں تو پھر ہم مایوسی کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن ہم اس سیٹنگ میں ان مسائل کو وہیں پہ گفتگو تک کر کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، وہ مسائل وہیں کے وہیں رہتے ہیں، ان مسائل کو حل کرنے کی جانب ہم نہیں بڑھتے۔ لیکن آج کے سیشن میں ہم ان مسائل کو حل کرنے کی جانب قدم اٹھائیں گے کہ اگر ہم مسائل کو کم کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم بہتری لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات سے آغاز کرنا ہوگا، اپنی ذات میں بہتری لانی ہوگی، ہمیں اپنی ذات کو امپروو کرنا ہوگا۔ تو اس کے لیے کون سے سٹیپس ہیں جو ہم لے سکتے ہیں، اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے علم کو امپروو کرنا ہے، اپنے علم میں بہتری لانی ہے، اور نالج کی کسی نہ کسی فیلڈ میں ہماری جو گفتگو ہے، ہماری جو بات ہے، ہماری جو حیثیت ہے، ہماری جو ذات ہے، وہ سند کی حیثیت اختیار کرنی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمیں اپنے اندر اپنی بہتری، صحت کو بہتر کرنا ہوگا۔ اگر ہماری صحت بہتر ہوگی تو ہم مسائل کو بہتر طریقے سے حل کر سکیں گے۔ صحت مند جسم میں صحت مند دماغ ہوتا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ چیز کرنی ہوگی کہ اپنے تمام معاملات میں ہمارے جتنے بھی ریلیشنز ہیں، ہمیں ان کو اس طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے کہ ہم میں اتفاق اور اتحاد پیدا ہو، اور ہم مل کر رہیں، اور ہم میں ایک طاقت کے طور پر سامنے آئیں، اور ایک فورس کے طور پر سامنے آئیں۔ اور تیسری بات کہ یاد رکھیے، کسی بھی فرد اور قوم کی امپرومنٹ کے لیے، ترقی کے لیے معیشت اور اکانومی اہم رول پلے کرتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ذات میں، ہم اس معاشرے میں نیچے والا ہاتھ بننے کی بجائے اوپر والا ہاتھ بننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اپنی صلاحیتوں کو امپروو کرنا ہوگا، اپنی سکلز کو امپروو کرنا ہوگا، اپنی پرسنالٹی کو بہتر سے بہتر کرنا ہوگا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ ہمیں ایمانداری کا فیکٹر اپنی ذات میں پیدا کرنا ہوگا۔ انفرادی معاملات سے لے کر اجتماعی معاملات تک ہمیں ہر چیز میں ایمانداری کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ اور دوسری چیز وہ ہے برداشت۔ ہمیں اپنی ذات کے اندر برداشت پیدا کرنی ہوگی، ٹالرنس پیدا کرنی ہوگی۔ اپنے روزمرہ کے معاملات میں اپنی فرقہ واریت سے نکلنا ہوگا، صوبائیت سے نکلنا ہوگا، لسانیت سے نکلنا ہوگا، نکل کے ایک دوسرے کی پسند اور ناپسند کو برداشت کرنا ہوگا۔ جب ہم یہ چیز برداشت کو اپنی ذات کے اندر پیدا کریں گے تو اس سے ہماری ذات میں امپرومنٹ آئے گی، ہماری پرسنالٹی میں امپرومنٹ آئے گی۔ اور تیسری چیز، ہمیں اپنے جہاں بھی قول و فعل میں سچائی کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ سچائی کا دامن ہمیشہ ہمارے ہاتھ میں ہو، اور سچائی کو کبھی بھی ہم اس کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ اور چوتھی چیز، وعدوں کی پاسداری۔ ہم کہیں بھی اگر کوئی بات کریں، کوئی وعدہ کریں، تو اسے ہمیں ہر صورت پورا کرنا ہوگا۔ اور پانچویں چیز، انصاف۔ اگر کوئی بھی معاملہ ہماری ذات سے متعلق ہو اور کسی سے بھی متعلق ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی سطح تک جتنے بھی معاملات ہیں ان میں انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ اب یہ 5 فیکٹرز جب ہماری ذات میں پیدا ہو جائیں گے، اور 3 وہ اس طریقے سے کل 8 فیکٹر، نمبر 1 نالج، نمبر 2 ہیلتھ، نمبر 3 اکانومی، نمبر 4 ایمانداری، نمبر 5 ٹالرنس، نمبر 6 وعدوں کی پاسداری، نمبر 7 سچائی، نمبر 8 انصاف۔ اب یہ 8 فیکٹرز جب ہماری ذات میں پیدا ہو جائیں گے، ہماری پرسنالٹی میں پیدا ہو جائیں گے، تو ہمارے اندر وزن پیدا ہوگا، اور وہ وزن ہمارے معاشرے میں، پاکستان میں انقلاب کا پہلا سٹیپ ہوگا۔ تو یاد رکھیے، اس کے لیے ایک میں چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں۔ ایک جھیل تھی، جھیل کے کنارے ایک درخت لگا ہوا تھا۔ درخت سے پتا جھیل میں گرتا ہے، اور جھیل میں کسی قسم کا کوئی شور نہیں ہوتا،
کوئی دائرے نہیں بنتے. اور اسی اسنا میں ایک بہت بڑا ہیوی پتھر وہاں پہ جھیل میں گرتا ہے. تو جب جھیل میں گرتا ہے تو جھیل میں بہت زیادہ شور اٹھتا ہے اور جھیل میں ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے اور جھیل میں دور دور تک دائرے بنتے چلے جاتے ہیں. اب اسی اسنا میں وہ پتھر سے سوال کرتا ہے, مجھے میرے ایک سوال کا جواب دو, یہ بتاؤ کہ جب میں جھیل میں گرا تھا تو جھیل میں کسی قسم کا کوئی شور نہیں اٹھا تھا, کوئی انقلاب نہیں آیا تھا, کوئی دور دور تک دائرے نہیں بنے تھے, لیکن جب تم جھیل میں گرے تو جھیل میں بہت زیادہ شور اٹھا, جھیل میں بہت زیادہ انقلاب آیا اور جھیل میں دور دور تک دائرے بنتے چلے گئے. تو پتھر نے ایک سمپل سا جواب دیا. اس نے کہا, تمہاری ذات کے اندر, تمہاری پرسنالٹی کے اندر وزن نہیں تھا, میری ذات, میری پرسنالٹی کے اندر وزن ہے, لہٰذا تم گرے, کوئی حرکت نہیں ہوئی, کوئی آواز نہیں اٹھی, کوئی انقلاب نہیں آیا, کوئی دائرے نہیں بنے. لیکن جب میں جھیل میں گرا تو اس وقت بہت زیادہ شور اٹھا, انقلاب آیا اور دور دور تک دائرے بنتے چلے گئے اور دور دور تک اس کے اثرات نظر آئے. تو یاد رکھیے, اس مثال سے میں آپ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے اس پاکستان, اس گھر کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, اس کے مسائل کو کم کرنا چاہتے ہیں, اس کو بہتری کی طرف گامزن کرنا چاہتے ہیں, اس کو ترقی کی طرف گامزن کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے سب سے پہلے آج آپ فیصلہ کریں, آج وعدہ کریں. میرا یہ آپ کو پیغام ہے, ہمیں اپنی ذات میں بہتری لانی ہوگی, ہمیں اپنی ذات کو امپروو کرنا ہوگا اور اس معاشرے کا, اس ملک کا اچھا اور ذمہ دار شہری بننا ہوگا, تاکہ ہماری گفتگو میں وزن ہو, ہمارے عمل میں وزن ہو اور اس گفتگو سے, اس عمل سے لوگوں پر اثر ہو. اور پھر جب ہم اس معاشرے میں نکلیں گے تو اس معاشرے میں انقلاب آئے گا اور ہمارے اس عمل کے اثرات دور دور تک دکھائی دیں گے.